سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، ابھی پرسوں کی شب جو گزری ہے وہ شب معراج تھی، تو کچھ دیر تک مصطفیٰ کی شب معراج کے متعلق کچھ گفتگو کی جائے۔ میں عشق خیر الورا پیتے پیتے خدا مل گیا با خدا پیتے پیتے، یہ شوکت و شان شاہ امم اللہ اللہ سبحان اللہ، کونین ہیں ان کے زیر قدم اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور جبریل کو سدرہ کے آگے بڑھنے کی جسارت ہو نہ سکی، اور عرش پا ہے آقا کے قدم اللہ اللہ سبحان اللہ۔ اور بشر کی کیا حقیقت، وہ مخدوم دو عالم ہے، کیا کرتے تھے جبریل امی خدمت محمد کی، اور ہوئی معراج پہنچے عرش پر خالق سے باتیں کی، یہ ہے عزت محمد کی، یہ ہے رفعت محمد کی۔ اور وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، وہ منظر کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلواگر ہوئے تھے۔ اللہ نے خوشیوں کے سامان اکٹھا کیے تھے، جنتیں سجائی گئی تھی، کہ اللہ نے اس لیے سجایا تھا کہ میرا محبوب آ رہا ہے۔ نئے نرالے طرب کے ساما عرب کا مہمان آ رہا، عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ یعنی ہمارے مصطفیٰ اول بھی ہیں، ہمارے مصطفیٰ آخر بھی ہیں، ہمارے مصطفیٰ ظاہر بھی ہیں، ہمارے مصطفیٰ باطن بھی ہیں۔ جو چھپے ہیں وہ بھی ہمارے مصطفیٰ ہیں، جو ظاہر ہیں وہ بھی ہمارے مصطفیٰ ہیں۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ اور اسی کے جلوے، یعنی اسی کے جلوے اسی سے ملنے، یعنی جو مصطفیٰ ہے یہ کس کا جلوہ ہے؟ یہ اللہ کے نور کا جلوہ ہے۔ اسی کے جلوے، مصطفیٰ ہمارے اسی کے نور کے جلوے ہیں، اسی سے ملنے اور اسی نور سے ملنے۔ اسی کے جلوے یعنی اسی کے نور کے جلوے اور اسی نور سے ملنے، اسی سے، یعنی جو براق آئی تھی وہ بھی نورانی سواری تھی، نور کی سواری، نوری سواری تھی براق، جو اللہ نے بھیجی تھی مصطفیٰ کے لیے۔ تو اسی کے جلوے، نور کے جلوے نور سے ملنے، یعنی اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے یعنی نور کی سواری سے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نور کی طرف گئے تھے۔ یہ نور اس نور کی طرف نور کی سواری سے گیا تھا۔ اسی کے جلوے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اور جب وہاں گئے تو ایک جگہ ایسی آئی، یہاں سے وہاں تک تو جبریل امین ساتھ دیتے رہے، لیکن ایک جگہ آئی سدرۃ المنتہا، وہاں پر جبریل ٹھہر گئے۔ کہا یا رسول اللہ، اب اگر اس کے آگے قدم بڑھاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، اس کے آگے میں تاب نہیں لا سکتا، اب اس کے آگے اجازت نہیں، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا۔ آقا علیہ السلام آپ تشریف لے جائیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ دیکھ جبریل، جب موسیٰ کو طور کی بلندی پر چلہ کاٹنا ہوا تھا، تو سردیوں کے موسم میں جب موسیٰ نے طور پر چلہ کیا تو تو حاضر ہوا تھا، تو نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے۔ جب حضرت زکریا کے سر پر آری چلی تب بھی اے جبریل تو گیا تھا زکریا علیہ السلام کے پاس، اور تو نے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی اگر کوئی مدد چاہیے تو جبریل اللہ تک جا رہا ہے، مدد کے لیے جبریل حاضر ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اے جبریل تو گیا تھا، تو نے کہا تھا اے اللہ کے نبی اللہ تک جبریل جا رہا ہے، مدد اگر کوئی چاہیے تو جبریل حاضر ہے۔ جب اسماعیل کے گلے پر چھری چلی تب بھی تو نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی جبریل اللہ تک جا رہا، اگر کوئی مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے۔ لیکن اے جبریل، مصطفیٰ نے فرمایا جبریل سن، یہ آج کی رات، یہ جو دور ہے، یہ جو وقت ہے، نہ ابراہیم کا ہے، نہ اسماعیل کا ہے، نہ موسیٰ اور عیسیٰ کا ہے، نہ یحییٰ اور زکریا کا ہے، یہاں تک یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا نہیں، بلکہ آج کا یہ وقت جو ہے یہ محمد عربی کا وقت ہے۔ کل تو کہتا تھا نبیوں سے کہ جبریل اللہ تک جا رہا ہے، اگر مدد کی ضرورت ہے تو جبریل حاضر ہے، لیکن دیکھ جبریل آج تو ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آج میں محمد مصطفیٰ تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر تجھ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو میں محمد اللہ
اللہ تک جا رہا ہوں، اگر تو کوئی مدد چاہتا ہے یہ میں اللہ تک تیری مدد کے لیے تیری سفارش کر دوں گا۔ جبریل امین ان کی نوری آنکھوں میں آنسو چھلک آئے۔ دیکھیے یہ مصطفیٰ کے خادم کو ہم سے اور آپ سے اتنی محبت ہے، مصطفیٰ کی امت سے، ہر امتی سے نبی کے خادم ہے جبریل، اور نبی کے خادم کو ہم سے آپ سے اتنی محبت ہے، ہماری اور آپ کی آخرت اتنی پرواہ ہے کہ جبریل امین کی آنکھوں سے نورانی اشک چھلک اٹھے۔ کہا یا رسول اللہ میری صرف ایک تمنا ہے، ایک خواہش ہے، آپ اللہ تک جا رہے ہیں، میری خواہش عرض کہہ دیجئے گا، میں چاہتا ہوں میری آرزو پوری ہو جائے۔ نبیوں کے امام نے فرمایا بول جبریل کیا تیری آرزو ہے، کیا تمنا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت جبریل نے دامن پھیلا دیا، کہا یا رسول اللہ اے نبیوں کے امام، آپ اس کائنات کے مالک و مختار ہیں، اللہ نے آپ کو سارے نبیوں کا امام بنا کر بھیجا ہے، آپ کے صدقے میں اس کائنات کو بنایا ہے۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ کو نہ بنانا مقصود ہوتا تو میں نہ ہوتا، فرشتے نہ ہوتے، جنت نہ ہوتی، پوری کائنات نہ ہوتی، لہذا میری یا رسول اللہ میری آرزو یہ ہے کہ قیامت جب حشر کا دن ہوگا، پل صراط پر لوگ گزریں گے اور نیچے جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہوں گے، جہنم کی کھائی ہوگی، یا رسول اللہ نیک امتی تو گزر جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ جب آپ کے گنہگار امتی اس تلوار کی دھار سے زیادہ باریک، جس میں تلوار کی دھار سے زیادہ دھار ہوگی، جب وہ گزریں گے تو جب اتنا دھار وہ راستہ ہوگا کہ جب کٹ کٹ کر لوگ گریں گے تو نیچے جہنم کے کھائیوں میں گریں گے، جہنم میں جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ کے گنہگار امتی گزرے تو میں اپنے پر اس پل صراط کے راستے پر بچھا دوں، آپ کا ایک ایک گنہگار امتی میرے پروں کے اوپر سے یا رسول اللہ گزر جائے۔ آقا نے تبسم فرمایا، کہا جبریل تیری یہ تمنا، تیری یہ فرمائش، تیری یہ خواہش میں جا رہا ہوں اللہ تک، یہ رکھ دوں گا اللہ کی بارگاہ میں، تیری یہ فرمائش اللہ ضرور پوری فرمائے گا۔ یہ نبی کے خادم کی یہ تمنا ہے، یہ ہماری آپ کی پرواہ ہے، ہم اور آپ اتنے گنہگار ہیں۔ پھر نبی تشریف لے جاتے ہیں، اللہ فرماتا میرے محبوب اور قریب آؤ، اور قریب آؤ، اتنا قریب گئے کہ یہ آیا ہے کہ قاب قوسین، کہ اتنا قریب ہو گئے۔ اس کے بعد نبی نے اللہ کا دیدار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ جب کافی عرصہ اللہ نے اس کائنات کے وقت کو روک دیا، دنیاوی 27 سال کی معراج ہوئی، اور وقت کو اللہ نے ایسے اپنے نبی کی خاطر روکا کہ اتنے لمحے میں واپس آ گئے، 27 سال گزار کر اتنی جلدی واپس آئے کہ زنجیر ہلتی ملی، بستر گرم ملا، اور جب وہاں سے چلے تو نماز 50 وقت کی اللہ نے دی۔ کہا میرے محبوب یہ تحفہ لے کر جاؤ، 50 وقت کی نماز آقا لے کر آئے۔ نیچے ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہا کہ کیا لائے تحفے میں؟ نبیوں کے امام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی مجھ کو اللہ نے 50 وقت کی نماز تحفے میں دی ہے، امت کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔ کہا دیکھو میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ پاتی ہے، کچھ معاف کرا لیجئے۔ میرے نبی پھر واپس گئے، اللہ سے کہا یا اللہ میرے گنہگار امتی ہوں گے، 5 ٹائم پڑھ نہیں پائیں گے، 50 وقت کی نہیں پڑھ پائیں گے، یا اللہ کچھ رعایت کر دیجئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر تمہاری خواہش ہے تو جاؤ 5 وقت کی معاف کر دی۔ نبی واپس آئے، پھر کہا گیا کہ ابھی زیادہ ہے، پھر آقا واپس جاتے کہ اللہ ابھی زیادہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ اور معاف کیا، 40 وقت لے جاؤ۔ اس طرح 9 بار میرے نبی واپس گئے، ہمارے اور آپ کیا کر 9 بار واپس جاتے، 9 بار جا کر ہر بار میں 5 وقت اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور کہتا میرے محبوب 5 وقت کی نماز لے کر جا رہے ہو، لیکن جب تمہارا امتی 5 ٹائم کی نماز پڑھے گا تو میرے محبوب ثواب 50 وقت کی نمازوں کا عطا کروں گا، 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ مقصد کیا تھا؟ میرا نبی بھی جانتے تھے کہ مجھ کو 9 بار جانا ہے، اور اللہ بھی عالم الغیب ہے، اللہ کو تو معلوم تھا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتے کہ نبی کو نہیں معلوم تھا، لیکن یہ تو مانے گا کہ اللہ کو معلوم تھا۔ اللہ نے جب 50 ٹائم کی نماز دی تھی تو اللہ کو معلوم تھا کہ میرا محبوب ابھی واپس آئے گا، میں 45 کروں گا، پھر جائے گا، پھر آئے گا، میں 40 کروں گا، پھر 35 کروں گا، پھر 30 25 20 15 10 5۔ تو اللہ کو جب یہ معلوم ہی تھا کہ 9 بار میرا محبوب آئے گا اور مجھ کو 5 کرنا ہے، تو یا اللہ تو 5 ہی دے دیتا، تو نے 9 بار ان کے چکر کیوں لگوائے، 9 بار کیوں بلایا؟ اللہ کی رحیمی کریمی کا معاملہ یہ ہے، مشیت خدا بندی یہ تھی کہ اے محمد مصطفیٰ تو میرا محبوب ہے، تو بار بار آئے، تو مجھ کو دیکھے میں تجھ کو دیکھوں، یہی تو محبت ہے، تو مجھ کو دیکھے میں تجھ کو دیکھوں، یہی تو محبت ہے۔ بہت سے نبی ہوں گے جو دور سے دیکھیں گے، پہلے تو اپنے نور سے میرے نور کو دیکھے گا، اور موسیٰ ہے جو میرے نور کو دور سے دیکھے، اور پہلے تو میرے نور کو اپنے نور سے دیکھے۔ یہ مصطفیٰ کی معراج تھی،
کہ ہم اور آپ بولتے ہیں تو ناول بنتی ہے، جھوٹے قصے کہانی بنتے ہیں، نبیوں کے امام بولتے تھے تو قرآن بنتا ہے۔ ہمارے پسینہ آئے تو بدبو آتی، نبی کے پسینہ آتا تھا تو خوشبو آتی تھی۔ ہمارا پسینہ ضائع چلا جاتا، نبی کے پسینے کی بوند سے اللہ نے گلاب کا وجود کر دیا۔ ہم سو جائیں تو خواب کی رات بنے اور نبی سو جائیں تو معراج کی رات بنے۔ سبحان اللہ۔ آقا نے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ پورے عرش اعظم کی ہر جگہ کی سیر کی۔ ایک جگہ دیکھا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، سدرہ دیکھی، سب کچھ دیکھ کر نبیوں کے امام آقا علیہ السلام نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ سامنے جو فرشتہ کھڑا ہے یہ کون ہے؟ حضرت جبریل روح الامین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اسرائیل ہے، یہ اسرائیل ہے، یہ موت کا فرشتہ ہے، ملک الموت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اس کے ماتھے کی سلوٹیں اتنی سکڑی ہوئی کیوں ہیں، اتنا تناؤ میں کیوں ہیں، اتنی سلوٹیں اس کی پیشانی پر کیوں ہیں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے اس کے ماتھے کی سلوٹوں کو 70,000 زنجیروں میں باندھ دیا ہے تاکہ جب یہ کسی انسان کی روح قبض کرے تو ان کو رحم نہ آئے، اس لیے ان کے ماتھے کی سلوٹوں کو 70,000 زنجیروں سے اللہ تعالیٰ نے باندھ رکھا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ تو میں ان سے ضرور ملوں گا۔ اور گئے، جانے کے بعد جب حضرت اسرائیل کے سامنے گئے، حضرت اسرائیل نے ادب سے سر جھکایا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ یہ بتا اسرائیل کہ تو جب کسی بندے کی روح کو قبض کرتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ ایک خار والا درخت ہو، کانٹوں والا درخت ہو، جس پہ صرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، اور اس پر ایک ململ کا کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کے بعد اس کے ایک کونے کو پکڑ کے ایک جھٹکے سے کھینچ لیا جائے، جو اس کپڑے کا حال ہوتا ہے وہی انسان کے جسم کا حال ہوتا ہے جب میں روح کو قبض کرتا ہوں۔ نبیوں کے امام عرش پر گئے ہیں، سیر کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے گناہوں کی فکر ہے۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل مجھ سے وعدہ کر کہ میرے امتی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں اسرائیل کی جان ہے کہ آپ کے ہر امتی کے ساتھ جتنی نرمی ہوگی اتنی نرمی سے پیش آؤں گا۔ آقا فرماتے ہیں اسرائیل کتنی نرمی سے پیش آئے گا؟ اسرائیل عرض کرتے یا رسول اللہ ایسے آپ کے امتی کی روح نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے اور خبر نہ ہو، جسم کو پتہ نہ چلے، اتنی آسانی کر دوں گا۔ یہ ہے نبیوں کے امام کو ہماری اور آپ کی فکر۔ معراج پر گئے تو وہاں فکر، دنیا میں جب تک بظاہر رہے تب تک فکر، دنیا میں تشریف لائے تو کہا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، ساری زندگی کہا یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تھے تو سجدے میں کہا، اس کے ایک بار نبیوں کے امام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے کہ پچھلے جتنے نبی آئے وہ جہاں پر نشان لگاتے تھے نماز وہیں پر پڑھی جاتی تھی، اگر سفر میں ہوتے تھے تو امتی نمازیں گنا کرتے تھے، جب سفر کے بعد واپس آتے تھے تو نماز وہیں پڑھتے تھے جہاں پر ان کا نبی نشان لگاتا تھا، لیکن یا رسول اللہ ہم مسلمان آپ کے امتی جہاں چاہتے وہاں مسجد بنا لیتے، جہاں چاہتے وہاں مصلی بچھا دیتے، جہاں چاہتے ہیں وہاں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ نبیوں کے امام نے تبسم فرمایا اور فرمایا کہا ہاں پچھلے نبی جتنے آئے کم و بیش 1.25 لاکھ نبیوں کی امت کو یہ اجازت نہیں تھی کہ جہاں چاہے وہ اللہ کا سجدہ کر لیں، لیکن جب میں دنیا میں آیا مجھ کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، میں نے تاریکی کے پردے کو چاک کیا اور چاک کرنے کے بعد اللہ کے حضور جب اس زمین پر سجدہ کیا اور اپنی زبان ختم نبوت سے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، آج سے ساری زمین مسجد بنا دی ہے کیونکہ ماتھا میرے محبوب کا لگ گیا ہے۔ میرے نبیوں کے امام کا ماتھا اگر اس زمین پر نہ لگا ہوتا تو ہم بھی اور رات کی آج اوقات نہ ہوتی کہ جہاں چاہتے وہاں نماز پڑھ لیتے، بلکہ وہی نماز پڑھنا ہوتا جہاں نبی نشاندہی فرماتے۔ تو میں نے معراج کے حوالے سے 15 منٹ میں گفتگو کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ گنہگار زبان سے بولنا اور آپ کا سننا قبول فرما لے۔